الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پچھلے ہفتے قربانی کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ نے عافیت کے ساتھ تمام کی قربانیاں قبول بھی فرمائی اور ادا بھی فرمائی. امید رکھنے کا کہ اللہ نے قبول کر لیا. قربانی کس کو کہتے ہیں؟ ابو بکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قربانی ہر وہ عمل جو بندے کو اللہ سے قریب کر دے اس کو قربانی کہا جاتا ہے. ہاں، مخصوص دن میں مخصوص جانور کے تذکرے ہو تو وہ قربانی ہے جو اللہ نے پچھلے ہفتے کروائی. اللہ ان سب کو قبول فرما. اللہ تو بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو وہ گوشت بندے کو کھلاتا بھی ہے اور ثواب بھی دیتا ہے. کا جانور ذبح کیا، گوشت تیرا، کھال جو ہے وہ غریبوں کا، خون زمین کا، لیکن قطرہ گرنے سے پہلے تیری مغفرت. اللہ بہت مہربان ہے. اس لیے فرمایا، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ نے ان کے لیے 2 باغ رکھے. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. دوسری آیت میں فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچا لیا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. خوف کسے کہتے ہیں؟ ایک خوف انسان کا انسان سے ہے، ایک خوف انسان کا درندے سے ہے، ایک خوف انسان کا حکومت اور قانون اور پولیس سے ہے. یہ ڈر ہے فقط، اس ڈر میں محبت نہیں ہے.
شیر ڈراتا ہے لیکن شیر سے ہم کو محبت نہیں ہے. پولیس ڈرائے گی، پولیس سے محبت نہیں ہے. لیکن اللہ کے ڈر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے اللہ سے محبت بھی ہے، ڈرتے بھی ہیں اور اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں. جیسے ماں بچے کو ڈانٹتی ہے، بچے کی ماں جو ہے وہ ڈانٹ رہی ہے تو اس میں ڈانٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں پیار بھی ہے. ایسے ہی انسان کا دوسروں سے خوف صرف خوف ہے اور اللہ کے ساتھ خوف مع محبت ہے. اللہ سے ڈرنا کیسے؟ ایک ساتھ ساتھ امید بھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نیکی کو قبول کرے گا، جو ہم عبادت کرتے اس کو قبول کرے گا، اللہ جنت دے گا. لیکن ساتھ ساتھ میں ڈر بھی ہے، کہیں اگر اللہ نے پکڑ لیا کہ تو نے غرور تو نہیں آ گیا کہ میں نے یہ کام کر لیا، میں نے اتنا لگا لیا، میں نے یہ کر لیا، غرور تو نہیں؟ اللہ پکڑ بھی لے گا. ڈرتا بھی ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے. جنت کی امید ہے، جہنم سے ڈر ہے. جہنم اس کے 7 طبقات ہیں، 7 طبقے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک روز آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جو ہے بیٹھ گئے اور گفتگو شروع کی. اور حضرت جبرائیل تھوڑا جو ہے مایوس اور غمگین تھے. پوچھا کہ جبرائیل آج تھوڑا تم ٹینشن میں لگ رہے ہو، غمزدہ دکھ رہے ہو. کہا ہاں بات ہی ایسی ہے. کیا بات ہے؟ کہا جہنم دیکھ کے آیا ہوں، گھوم کے آیا ہوں. کہا کیا دیکھا وہاں؟ تو کہا جہنم کے 7 درجے ہیں. سب سے نیچے درجے میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جو ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش، وہ سب کو خوش رکھنا چاہتی ہے. آج کے دور میں اسے چاپلوس کہا جاتا ہے، اس دور میں وہ منافق کہے جاتے تھے. سب خوش. کچھ لوگوں کا کام ہی ہے چاپلوس گیری، سب کو لے کے چلنے کا، سب ہر شریعت کو لے کے چلنے کا. سب کو کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا ہمارے ساتھ، پھر سب کو لے کے چلنے کا. ہم یہاں دھوکہ کھا رہے ہیں. تو کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نیچے کا حصہ تھا اس میں نے دوگلے قسم کے لوگوں کو دیکھا، وہ اندر جل رہے تھے. یا رسول اللہ. اچھا دوسرے میں کیا دیکھا تھا؟ نیچے سے دوسرا. کہا اس میں نے مشرکین کو دیکھا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں کہ اللہ بھی دے گا اور یہ بھی دے گا. کہا اس کو دیکھا. کہا پھر؟ کہا تیسرے میں سورج اور چاند کی پرستی پوجا کرنے والوں کو دیکھا جو صبح اٹھتے ہی سوریا نمسکار. اپنی اسکول نہیں بناؤ گے، اپنے بچے بھی سوریا نمسکار کریں گے اور زبردستی وندے ماترم بولیں گے. اس کا مطلب ہے دھرتی ماتا کو سلام. قوم کو اپنے اسکول بنانی پڑے گی اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. مدرسے الحمدللہ بہت ہیں اور بہت کام ہو رہا ہے، دعوت کا کام ہو رہا ہے، لیکن ہمارے جو بچے غیروں کے حوالے اسکول میں ہو رہے ہیں، وہاں جو اس کے دین کا ایمان کا صبح ہی اس سے جو ہے یوگا کرایا جا رہا ہے، یوگا ڈے منایا جا رہا ہے، اور لوگ نہ جانتے ہوئے اور کچھ لوگ جانتے ہوئے. اس لیے مجدد الفسانی امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس دور میں لوگوں کو نبی کے زمانے میں نبی کو بغیر جانے انہوں نے نبی کا مرتبہ جانا نہیں تھا اور انہوں نے نبی کو نقصان پہنچایا تھا. لیکن آج لوگ نبی کو جان کر، اس کے طریقے کو جان کر نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. فرمایا سورج کی پوجا کرنے والے، چاند کی پوجا کرنے والے وہ تھے تیسرے میں. پھر کہا چوتھے نمبر پر آگ کی پوجا کرنے والے وہ تھے جو آگ کو پوجتے تھے. تو کہا پھر
تو کہا پھر پانچویں طبقے پر یہودیوں کو، جس کو اجرائیل کہا جاتا ہے، اس کو دیکھا۔ کافر کیا عیسائیوں کو دیکھا، کافر تو چپ ہو گئے، کچھ نہیں بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل خاموش کیو، زبان کھولو، بولو کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ رہنے دیجئے، کب بولو کیا بات ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہ میں نے جہنم کے اوپر والے حصے میں، سر سے اوپر جہاں کم درجے کی حرارت ہوتی ہے، وہاں میں نے آپ کے گنہگار امت کو جلتا دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود غمزدہ ہو گئے۔ فرماتے روایت میں آتا 3 روز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے، نماز پڑھاتے، کسی کے ساتھ نہ بیٹھتے نہ بات کرتے، سیدھا حجرہ بند کر لیتے، پھر اللہ کے حضور گر گراتے روتے۔ 3 دن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کو جواب ہی نہیں دیا، دروازہ ہی نہیں کھولا۔ باہر آئے، جواب تو نہیں دے رہے ہیں، حضرت عمر کو ملے، کہا عمر تمہیں نہیں لگتا کہ حضور پریشان ہیں؟ کچھ تو کچھ معاملہ ہے، 3 دن سے ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، اس لیے خبر لینی کہ جا کے پوچھ کے آؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سلام کیا، ان کو بھی جواب نہیں ملا، دروازہ نہیں کھولا۔ باہر آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ حضرت سلمان سے فرمایا کہ سلمان، اللہ کے رسول نے تم سے کہا تھا سلمان منا اہل بیت، سلمان تو ہمارے گھر والے کی طرح ہے۔ سب کچھ چھوڑ کے سلمان آیا تھا۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہمارے گھر والے کی طرح۔ فرمایا تم جاؤ ذرا سلمان۔ حضرت سلمان گئے، ان کو بھی جواب نہیں دیا۔ وہ آئے، حضرت علی کو تیار کیا۔ حضرت علی نے فرمایا جب سب کو جواب نہیں مل رہا ہے تو پھر لگتے جگر نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کو بھیج دو۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے اس سے محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ اب آپ کے جانے کا وقت ہو چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلا کر فرمایا تمہارے ابا کے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں آنسویں غمزدہ ہو گئی، پھر کان میں جملے کہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی ہو۔ مسکرا اٹھی۔ وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم سے کان میں کچھ کہہ رہے تھے، وہ کیا گفتگو تھی باپ بیٹی کی؟ فرمایا کہ اماں عائشہ یوں کہا تھا کہ میں جانے والا ہوں تو مجھ پہ غم آ گیا، لیکن مجھ سے یوں کہا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی۔ فرماتے ہیں انہیں بھیج دیا جائے، اللہ کے رسول ضرور بیٹی کو جواب دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، کہا ابا اتنے آپ پریشان، نہ لوگوں کے ساتھ ملنا نہ جلنا نہ بات نہ چیز، کیا پریشانی آپ کو؟ فرمایا بیٹی میری سنو میری لگتے جگر، جبرائیل آئے تھے مجھ سے یوں کہا کہ میری امت کے گنہگار جہنم میں جائیں گے، مجھے اس کا یہ غم رلا رہا ہے، اس کا غم مجھے کھائے جا رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا، سجدے میں چلے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر آئے، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو خوش کر دے گا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو میں سمجھا رہا ہوں خوف اور امید۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو جوانی میں خوف ہو اور بڑھاپے میں امید ہو،
کیونکہ جوانی میں طاقت کا نشہ رہتا ہے، تو کہا اس کو ڈر ہو کہ اللہ پکڑ کرے گا، یہ جوانی میں ڈرتا رہے اور بڑھاپے میں اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تو اس بوڑھے کو معاف کر دے، سفید بال والے کو معاف کر دے، اے اللہ دنیا میں بوڑھے پہ جو ہے وہ حیا کر جاتی ہے، تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تو ستار ہے، اے اللہ وہاب ہے، اس بوڑھے کو تو معاف کر دے۔ کہ بڑھاپے میں امید والا بن جا اور جوانی میں اللہ سے ڈرنے والا بن جا۔ فرمایا اے سن، خوشحالی جب تیرے اوپر آئے، امام غزالی فرماتے ہیں خوشی میں ڈرنے والا بن اور غمی میں اللہ سے امید رکھنے والا بن۔ خوشی میں دولت کی خوشی ہے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاس مال ہے، دولت ہے تو فرعونیت آ جائے، قارونیت تیرے اندر پیدا ہو جائے اور تو صرف اپنے آل اولاد کی مہندی رچانے کے اندر جو ہے وہ 10-10 لاکھ روپے کا خرچہ کر بیٹھے، اس نبی کو نہ ستا۔ اس لیے مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو نبی کو پہچانا نہیں تھا، اس وجہ سے پتھر مارے تھے، پہچانا نہیں تھا اس لیے نبی کو ستایا تھا، ہم تو پہچان کر نبی کو ستا رہے ہیں۔ فرمایا جب خوشی آئے تو اس وقت تجھے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ تو کہیں آپے سے باہر نہ چلا جائے، اور جب تیرے غم کے حالات ہوں تو امید اللہ سے باہر کہ اللہ تو ہی راستہ نکالنے والا ہے۔ اور پھر ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا استحضار رکھے ہمیشہ۔ بنی اسرائیل کے عابد کا ایک واقعہ لکھا جس کا نام داؤد تھا، وہ بڑا عبادت گزار تھا۔ ایک دن جنگل میں وہ چل رہا تھا، پہاڑی پر دیکھا پہاڑ بالکل خشک ہے، کوئی گھاس پھوس نہیں ہے، ایک دم خشکی ہے۔ تو اس نے یہ دل میں کہا کہ اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ تو اس کو ہریالی میں بدل دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو الہام کیا اور فرمایا اچھا اب تک تو میری عبادت کرتا تھا، اب مجھے مشورہ بھی دینے لگا۔ ہاں، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے، اور کچھ ہو جاوے تو امید باندھنا ہے۔ اس نے عابد نے یہ کہا کہ جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کر لے گا وہاں تک میں اب روزہ ہی رکھا کروں گا۔ لگاتار اس نے روزے شروع کیے، روزہ۔ ایک دن اس کے رشتہ دار میں شادی ہو گئی، شادی نے اس کو بلایا، شادی میں شریک ہوا، لیکن لوگوں سے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میرا روزہ ہے۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا، کہا بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ تم مجھے مشورہ دینے لگے ہو، جب تک اللہ مجھے میری توبہ کا یقین نہ دینے کے قبول ہو گیا وہاں تک میں روزے سے ہی رہوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا تم ڈرتے ہو اللہ کے عذاب، اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم سب تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں گے، ارے کھا لو۔ ہاں، اللہ کے عذاب کو حقیر سمجھا، معمولی سمجھا، اللہ کے عذاب کو معمولی نہ سمجھو۔ فرماتے اللہ نے فوراً اس کو الہام کیا کہ اس بستی والے نے میرے عذاب کو ہلکا سمجھا ہے، بستی سے تم نکل جاؤ داؤد۔ یہ بستی سے باہر نکل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بستی والے کو پکڑ لیا۔ اس لیے کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، انسان کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ ہم بولتے گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، بھائی یہ سب انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے چھوٹا بڑا ہے، احکم الحاکمین کے سامنے تو سب گناہ بڑا ہی ہے۔ اللہ ہماری گناہوں سے حفاظت فرما، ڈرتے رہو، اللہ کا خوف رکھو، ہر کام کرتے وقت سوچو کہیں اللہ مجھ سے پکڑ نہ فرما لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے جنگل میں، ایک شخص بکری چراتا تھا، بکری چرواہا تھا، اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھائی جو ہے ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، کھانا کھا لو۔ تو کہا میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے سخت گرمی ہے، تیز دھوپ ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا، کہ ایسا تو نہیں کہ خالی تقویٰ بتا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے، کہ اس کا امتحان لیتا ہوں۔
کہا ایک کام کرو تم اس میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو، اس کو ذبح کر کے بھونتے اور ہم سب مل کے کھائیں گے۔ تو کہا بکری میری نہیں ہے، میں تو چرواہا ہوں، میں تو صرف چراتا ہوں، اس کا مالک تو کوئی اور ہے۔ تو کہا مالک تھوڑا دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، این اللہ، بکری کا مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن مالک کا مالک اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بکری چراتے وقت چرواہے کو اللہ یاد تھا، لیکن آج مسجد میں نماز پڑھتے سجدہ کرتے بھی ہم کو اللہ یاد نہیں لیتا۔ نہیں پتا کون سی نماز میں کون سی سورت پڑھی مولانا نے، نہیں معلوم، پتہ ہی نہیں مغرب میں کون سی سورت تھی، فجر میں کون سی تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کا استحضار پیدا کریں۔ اس لیے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل لاچار مجبور ہوا کرتا ہے، وہ 2 گھنٹے نہیں ہوتے کہ میں اسے دودھ پینے کا سلیقہ سکھا دیتا ہوں، بغیر کسی استاد اور بغیر کسی ٹیچر کے وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، چھوٹا سا بچہ، اور اس وقت اللہ اسے یہ تعلیم دیتا ہے، ماں گود میں لے کر اسے دودھ پلاتی ہے، اس کا منہ اوپر ہوتا، اللہ اسے پہلے قطرے دودھ میں سکھا رہا ہوتا ہے کہ روزی کا مالک اللہ اوپر ہے، اللہ اوپر سے اسے روزی دے رہا ہے۔ جب وہ دودھ پیتا ہے ماں کے سینے سے لگ کے تو اس کا چہرہ اوپر ہوتا ہے، اس کو پہلا درس اللہ دیتا ہے۔ فرمایا جب یہ دودھ پیتے تھوڑا سیانا ہوتا ہے، دانت آنے لگتے، کھانے لگتا ہے، یہ تھوڑا علم حاصل کر لیتا ہے، پھر جو ہے اسے تھوڑی ہوشیاری آ جاتی ہے، دنیا کمانے لگتا ہے، تو پھر یہ مجھ سے جھگڑنے لگتا ہے، یہ ابن آدم مجھ سے جھگڑا کرتا ہے، اللہ تم سے کیسے؟ کہا یہ بڑا ہو کر کہنے لگتا ہے یہ میرے علمی کمال کا نتیجہ، یہ میرے کاروبار کا نتیجہ، یہ میرا کام ہے، میں نے یہ حاصل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو بڑا کمزور لاچار تھا، یہ دودھ کے قطرے تک کی طاقت نہیں رکھتا تھا، وہاں سے میں نے اسے جب بڑا کیا تو ابن آدم مجھ سے مقابلے پر اتر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، ہر قدم پر اللہ کا خوف ہو۔ آج چونکہ زندگی سے اللہ کا ڈر نکل گیا ہے، اس وجہ سے میں اور آپ پریشان ہیں۔ ہم کو تو ہمارے دیش کا قانون بھی نہیں معلوم کہ جو 400 دفعات لکھے امبیڈکر نے، بابا صاحب نے، تو 400 دفعات میں سے 1 سے لے کر 10 تک کیا لکھا، انہوں نے 11-12 میں کیا کہا۔ آج جو یہ لفڑے کھڑے ہیں یکساں سول کوڈ کے، اور آپ کو یوں سکھایا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ لڑکی کو آدھا دیتا ہے، لڑکے کو جو ہے وہ پورا دیتا ہے، یہ مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتا ہے۔ چونکہ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں اسلام کو، اس لیے ہم بھی کہتے ہیں یار یہ تو غلط کر رہا ہے، یہ مولانا وہ غلط تقریر کرتے ہیں۔ ارے بھائی سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ سکھلایا ہے، بیٹے کی ذمہ داری ماں باپ کی پرورش کرنا ہے، بیٹی کی نہیں۔ بیٹا باپ کو کھلائے گا، بیٹا ماں کو کھلائے گا، بیٹی نہیں، وہ تو سسرال چلی جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی شریعت نے اس کو حصہ دیا، شریعت نے احسان کیا اس کو حصہ دے کر، اس کا حق نہیں مارا۔ شادی کرا کے اس کو وہاں بھیجا، سب اس کو آباد کیا، اس کے بعد بھی اسلام اس کو حصہ دے رہا ہے۔ کہیں آپ نے نہیں سنا کہ بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ ماں کو کھلائے، بیٹی کی ذمہ داری ہے باپ کو کھلائے۔ شریعت احسان کر رہی ہے کہ بغیر کچھ کیے بھی اس کو دلا رہی ہے، یہ احسان ہے شریعت کا۔ ہم پڑھتے نہیں اور ہم چالو ہو جاتے ہیں۔ مطالعہ کریں، ہمارا یہ قانون 52 دفعہ سے ٹکراتا ہے کہ نہیں؟ چونکہ مسجد ہے، اس کی تقریر کے لیے نہیں آیا میں، ہم کو مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، صبح اٹھے فیکٹری، گھر آئے موبائل، نہ بچے کو دیکھا نہ بیوی کو دیکھا، کھانا پکا موبائل دیکھتے دیکھتے کھایا، ان کے ہاتھ دھو کے سو گئے، پھر صبح وہی چالو، ہم کو کچھ پتا نہیں، بچہ کس روٹ پہ ہے، بیوی کس روٹ پہ ہے، کچھ معلوم ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ آپ پڑھیے
ان کی زندگی کو پڑھیے، رام کے پڑھیے، لکشمن کے پڑھیے، سیتا کے پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی ان کے وہاں کتنی بیویوں کی اجازت تھی اور کتنی کی ہوئی تھی۔ آپ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا۔ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ صرف اسلام میں 4 بیوی، کس پہ کہا کہ 4 بیوی کرو؟ کہاں ہے؟ فرض ہے، نکاح واجب ہے، لیکن 4 واجب نہیں ہے۔ اگر 1 سے 2 ہوا ہے تو کہا 1 تربوز ہے تو تو آدھا آدھا دونوں کو کھلائے گا، یہ نہیں کہ دونوں کو 2-2 کلو کا تربوز، 1 کو میٹھا اور 1 کو پھیکا کھلائے گا، تب بھی اللہ پکڑے گا۔ انصاف اس طرح کے کرنے کی طاقت ہے تو آپ کو 2 بیوی کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے، نہیں ہے اجازت۔ بھائی ہم کو اصل اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے قانون پر نہیں ہے، تو اس لیے کہا نا جو انسان جھوٹ ہو، اس کے پاس سب چیز ہو اور پھر وہ شریعت پہ نہ چلے، تو اللہ ایسے حالات لاتے ہیں کہ چلنا چاہے گا تو بھی نہیں چل سکے گا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کھلے آسمان میں، زمین پہ، کہ آپ آزادی کے ساتھ اسلام پہ چلو۔ آپ کو روزے سے کوئی نہیں روکتا، آپ کو نماز سے کوئی نہیں روکتا، آپ کو سچ بولنے سے کوئی نہیں روکتا، آپ کو امانت داری سے کوئی نہیں روکتا، آپ کو غداری کرنا کوئی نہیں سکھاتا۔ آپ ماحول اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو ہے لوگوں کے سامنے تقریریں نہیں کی تھی، جا کر انہوں نے اپنے اعمال پیش کیے تھے اور علاقے کے علاقے بدل گئے تھے۔ آج ہمارے اعمال اس طرح کے ہو گئے ہیں، لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، لوگ متنفر ہو چکے ہیں، اس لیے ہم اس نفرت کو محبت سے بدلنے والا کام شروع کر دیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہر قدم پہ اللہ کا استحضار ہو۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گشت لگا رہے ہیں، رات کو گھوم رہے ہیں۔ ایک بڑھیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی اپنے یہاں دودھ کم ہے، آج جو ہے اس میں تھوڑا ملا دو پانی۔ تو کہا اماں نہیں ملا سکتے، معلوم نہیں امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ تو کہا وہ تھوڑا دیکھتا ہے۔ تو کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اماں، ہم کیسے دودھ میں پانی ملا دیں؟ ہاں، حضرت عمر دروازے پر ہی تھے، باہر گشت سن لیا۔ صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلوایا، ماں بیٹے، اپنے بیٹے حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس لڑکی سے نکاح پڑھوا دیا۔ ایسی نیک لڑکی میری بہو بنے گی۔ جب بچہ اپنے ماں باپ کے فیصلے کو مانتا تھا کہ میرے ماں باپ نے میرا رشتہ دیکھا ہے، میں یہ کروں گا، اس کے گھر آباد تھے۔ جب سے اس سے انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ چیٹ کر کے اپنی جو ہے وہ جیون ساتھی کو ڈھونڈنا تلاش کیا ہے، اس وقت سے اس نوجوانوں کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ پڑوسی ملک سے جو ہے وہ گیم کھیلتے کھیلتے ہمارے دیش میں آ کر اپنے ایمان کا سودا 4 بچے کو چھوڑ کر آ جاتی ہے۔ یہ گیم سکھا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا خوف ہوتا تو یہ نہیں ہوتا۔ اور رات میں وہ لڑکی ڈر رہی اللہ سے، تو اللہ نے حضرت عاصم کی بیوی بنا دیا۔ انہی سے حضرت قاسم رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جب بیٹی نیک ہوگی تو بہو نیک ملے گی، جب بہو نیک ہوگی تو آگے کی نسلیں نیک بنے گی۔ اس لیے بھائی یہ طے کریں کہ ہر قدم پر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر زندگی جئیں گے۔ انشاءاللہ جب دماغ میں یہ رہے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کروں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آخری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ایک آدمی گیہوں بیچ رہا تھا، گیہوں رکھا ہوا تھا بازار میں ڈھیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نیچے ڈالا گیہوں کے ڈھیر میں، تو اندر کا گیہوں بھیگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو کہا اصل میں بارش ہو گئی تھی تو پھر میں نے ایسا پلٹ دیا، وہ نیچے کر دیا اور سوکھا اوپر کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکہ دینے والا میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ ہم مال بیچنے میں کیا نہیں کرتے ہیں، ہم خود سمجھیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنائیں، ڈرتے رہیں اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں۔ پچھلی زندگی سے توبہ کریں، آئندہ اللہ سے امید وابستہ رکھیں۔ اللہ جب تک رکھے ایمان پر رکھے، اللہ جب لے کر جاوے ایمان پر لے کر جاوے۔ آئندہ انشاءاللہ 28 تاریخ کو آؤں گا، 9 محرم ہے، محرم کے 2 روزے ہیں، 9 اور 10 کے، 9 کو جمعہ ہے، انشاءاللہ میں آؤں
چاہوں گا جو ہے، اور اس کے بعد 10 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے اور فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ میری زندگی باقی رہے تو محرم کے 2 روزے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے 1 سال اور پچھلے 1 سال کے جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے محرم کے روزے کے صدقے میں، اور بہت اچھا ہوگا، بارش گر رہی ہوگی، ٹھنڈک میں آپ کو روزہ رکھنا ہے اور سستے میں جو ہے وہ گناہ کو معاف کرانا ہے۔ اللہ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان پر قائم دائم رکھے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ این دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین بعد وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔